تبلیغ کرنا الگ فریضہ ہے، گناہ کا چھوڑنا الگ فریضہ ہے، نیک عمل پہ آنا یہ الگ فریضہ ہے۔ اگر ایک آدمی نیکی کی تبلیغ تو کرتا ہے لیکن نیک عمل نہیں کرتا ہے تو عمل نہ کرنے کی سزا پائے گا، تبلیغ کی سزا سے معاف ہو جائے گا۔ کیسے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج کے سفر پہ جا رہا تھا تو میں نے جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ لوہے کی کینچیوں سے ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے اور ان کی زبانیں کاٹی جا رہی تھی۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ تو فرمایا جبریل امین نے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے بے عمل واعظ ہیں جو لوگوں کو نیکی کی تبلیغ کرتے تھے، خود نیکی پر نہیں آتے تھے، یہ ان کی سزا ہے۔ تو بے شک نیکی کا تبلیغ کرتے ہوئے گناہ کرنے کی سزا ہے لیکن نیکی کی تبلیغ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ جب تک ہم خود نیکی کے کام نہ کریں یا جب تک ہم خود برائی سے نہ روکیں تو کیا ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیں؟ کیونکہ ہم خود تو نیکی نہیں کر رہے ہیں۔ لا نامر بالمعروف ولا ننہی عن المنکر حتی نعمل بہ، جب تک ہم خود اچھے عمل نہ کریں، جب تک ہم خود برائی سے نہ روکیں، کیا ہم لوگوں کو اچھائی کی دعوت نہ دیں یا ہم لوگوں کو برائیوں سے نہ روکیں؟ حضور نے فرمایا بل مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر، نہیں اچھائی پر عمل نہیں کرتے ہو، برائی پر سے نہیں ہٹتے ہو، تب بھی تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ نیکی کی دعوت تمہیں برائی سے بچائے گی اور نیکی کی دعوت تمہیں نیکی پر لائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ میں عمل نہیں کرتا ہوں کہ اگر ایک فریضہ چھوٹ رہا ہے تو ایک آدمی کہے میں روزہ اس لیے نہیں رکھتا ہوں کہ میں نماز میں نہیں پڑھتا ہوں، تو یہ کون سی دینداری ہے کہ ایک عمل نہیں کر رہا ہوں کہ اگر دوسرے عمل کو چھوڑ دینا۔ اس لیے تبلیغ مستقل فریضہ ہے اور عمل کرنا مستقل فریضہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عمل نہ کرنے کو اللہ اپنی قدرت سے معاف فرما دے تو اس کے رحم و کرم ہے، ورنہ سزا جب پائے گا صرف عمل کی سزا پائے گا۔ اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے میرے اندر جو بری عادت ہے میں اسی کی تبلیغ سب سے زیادہ کرتا ہوں تاکہ اس تبلیغ کی برکت سے اللہ اس برائی سے مجھے روک دیتا ہے۔ اتامرون الناس، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو؟ اچھا دیکھو ایک آدمی ہے شراب پیتا ہے، بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں خود عمل نہ کرو، قرآن نے کہا لم تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے ہو؟ یہ قرآن نے تنبیہ کی ہے کہ بھائی واعظ کو تو اپنی کی ہوئی باتوں پر خود عمل کرنا چاہیے، لیکن عمل نہیں کرتا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ تبلیغ نہ کرے۔ میں نے آپ کو حدیث پڑھ کے سنایا، پیارے نبی نے حضرت جابر سے فرمایا عمل نہیں کرتے ہو تب بھی تبلیغ کرو، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اب ایک آدمی یہ کہہ کر تبلیغ سے اپنی جان چھڑاتا ہے کہ جی جب تک خود عمل نہ کرو تب تک تبلیغ نہ کرو۔ اس کو مثال دو، ایک آدمی ہے شراب پیتا ہے، شام کو آگے گھر میں بیٹھا ہے تو دسترخوان لگ گیا تو اس کے بیٹے نے بھی شراب کا گلاس بھر کے لایا اور باپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور اس نے بھی گلاس کے گھونٹ لگایا، تو باپ کیا کہے گا؟ ٹھیک ہے پیو، میں روک اس لیے نہیں سکتا ہوں کہ میں خود شراب پیتا ہوں، اور جو کام خود کرتے ہو اسے دوسروں کو کیسے روکتے ہو؟ قرآن نے منع کیا ہے کہ اگر بیٹے کو شراب پینے دے گا یا شراب سے روکے گا؟ تو جب یہاں پر آپ کہتے ہو کہ نہیں جی بیٹے کو روکنا ہے تو باقی معاملات میں کیوں کہتے ہو جی تبلیغ کرنا میرے لیے منع ہے؟ ایک آدمی ہے نافرمانی کے فوش کام میں چلتا ہے، اسی فوش کام پہ اس کا بیٹا بیٹی چلتی ہے، تو کیا خیال ہے بیٹی کو کہے گا فوش کام کرتے رہو کیونکہ میں روک اس لیے نہیں سکتا ہوں، میں خود یہ کام کرتا ہوں؟ نہیں۔ تو اس کا معنی معلوم ہو گیا، یہ نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ واعظ کو اور نصیحت کرنے والے کو اپنی کی ہوئی باتوں پر عمل کرنا یہ زیادہ احسن اور زیادہ بہتر ہے تاکہ عمل اور قول دونوں ایک ہو جائے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔